حضرت امام حسین کی پوری کہانی۔ حضرت امام حسین کا کردار۔ حضرت امام حسین بہت بڑے عبادت گزار تھے۔ وہ رات بھر اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ دن میں وہ علاقے میں رہ کر غریبوں کی مدد کرتے تھے، ان کے ہمدرد بنتے ہیں، ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے تھے اور خوشیاں بانٹتے تھے، بلکہ وقت وہ اسلام کے پرچار میں نکالتے تھے۔ ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ لوگوں کی بھلائی کی جائے اور اسلام کو پوری دھرتی پر پھیلایا جائے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کے پرچار پرسار میں گزار دی۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسے حسن اور حسین کے بارے میں کہتے تھے کہ میرے لیے حسن اور حسین دنیا کی سب سے اچھی خوشبو ہے۔ حضرت امام حسین کو لوگوں کو سماج سے پیار تھا۔ وہ سجد کی ڈر کی راجنیتی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ لوگوں کی بھی آپ امام حسین کے سمرتھن میں تھے۔ یزید کو جب اس بات کا احساس ہوا کہ لوگ آپ کے سمرتھن میں ہیں، اس نے سوچا کہ اگر حضرت امام حسین بھی اس کا سمرتھن کریں گے تو لوگ بھی اس کا یعنی سجد کا سمرتھن کریں۔ لیکن حضرت امام حسین نے یزید کی ہر بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ یزید نے اپنے یہ سوچنا بنایا کہ یہ ان کی بات نہیں مانیں گے یا اس کے خلاف جائیں گے، وہ اسے جان سے مار دے گا۔ حضرت امام حسین کو بھی یہ مارنے کا تھا کہ وہ اندازہ اب حضرت امام حسین کو ہو گیا تھا۔ حضرت امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ حضرت امام حسین کو معلوم چلا کہ یزید ان کو مارنا چاہتا ہے، تو انہوں نے اپنے پریوار کی حفاظت کے لیے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور مکہ جانے کا فیصلہ کیا۔ جب آپ مدینہ سے مکہ کے لیے جانے کا سوچ رہے تھے، تب حج کا مہینہ بھی چل رہا تھا، یعنی کافی لوگ اس وقت پوتر شہر مکہ میں حج کے لیے جا رہے تھے۔ آپ نے بھی فیصلہ کیا کہ آپ بھی حج کے لیے جائیں گے۔ بس یہی سوچ کر آپ مدینہ سے مکہ کے لیے نکل گئے۔ جب آپ مکہ پہنچے تو ان کو کوفہ، جو کہ اس وقت عراق کا ایک شہر تھا، وہاں سے کافی لوگوں کا سمرتھن ملا۔ آپ کو کسی نے خبر دی کہ کوفہ کے لوگ آپ کے سمرتھن میں ہیں اور یزید کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے اور آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کو اس بات کو سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ کوفہ میں ان کے کافی سمرتھک ہیں۔ انہوں نے پھر مکہ سے کوفہ جانے کے لیے فیصلہ کیا، کیونکہ وہ یزید کے ظلم کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ مکہ کے کئی لوگوں نے آپ کو سمجھایا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، وہاں آپ کی اور آپ کے پریوار کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے بڑی سوجھ بوجھ سے فیصلہ کیا کہ وہاں کوفہ جائیں گے اور لوگوں سے ملیں گے اور یزید کے آتنک کو ختم کریں گے۔ یزید کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ کوفہ کے لوگ آپ حضرت امام حسین کے ساتھ ہیں اور اس کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہیں۔ یہ سن کر یزید بہت ڈر گیا تھا۔ اسے یہ ڈر ہو گیا تھا کہ اگر سارے لوگ حضرت امام حسین کے ساتھ ہو گئے تو اس کی ستر جا سکتی ہے۔ حضرت امام حسین کربلا کیسے پہنچے؟ جب آپ کوفہ کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے تو یزید نے اپنی سینا، جن کی تعداد ہزاروں میں تھی، آپ کے پیچھے لگا دی۔ اتنی بھی بھاری سنکھیا آنے کا اندازہ جب کوفہ کے لوگوں کو لگا تو بہت سے لوگ ڈر گئے اور انہوں نے حضرت امام حسین کا سمرتھن کرنے سے منع کر دیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو یزید کی سینا سے لڑنے کے لیے تیار تھے، لیکن ایسے لوگ بہت کم تھے۔ زیادہ تر لوگوں نے یزید کی طاقت اور اس کی سینا کے ڈر سے آخری وقت میں امام حسین کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ جب اس بات کا پتہ حضرت امام حسین کو لگا تو ان کو لگ گیا تھا کہ یزید اب انہیں نہیں چھوڑے گا اور ان کی موت سے نشچت ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے پھر بھی کوفہ کی اور بڑھتے کی یاترا جاری کی۔ اب ان کے ساتھ ان کے پریوار کے کچھ لوگوں اور ساتھ میں ان کے سمرتھک تھے۔ یزید کی سینا آپ کو کوفہ نہیں جانے دینا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے کوفہ کے راستے پر اپنی سینا لگا دی۔ امام حسین کے قافلے کو کوفہ کی جگہ کربلا کی اور جانے کے لیے مجبور کیا۔ کربلا، جو کہ اس وقت کی ایک بیراٹ جگہ اور گرم ریگستان تھا، جہاں سوائے بنجر زمین کے کچھ نہیں تھا۔ امام حسین اور ان کا قافلہ، جس میں کل 72 لوگ تھے، جب محرم کی 2 تاریخ 61 ہجری کو کربلا پہنچے، تب یزید کی سینا بھی وہاں پہنچ گئی۔ محرم کی 7 تاریخ کو یزید کی سینا نے کربلا میں موجود ایک نہر، فرات ندی
پر پہرا لگا دیا تاکہ حضرت امام حسین اور ان کا قافلہ پانی نہیں پی سکے، اور اگر پانی پینے آئے تو انہیں اسی وقت مار دیا جائے۔ حضرت امام حسین پھر بھی یزید کی سینا کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تھے۔ وہاں بنا پانی کے اپنا سفر کرتے رہے۔ کربلا کے ریگستان کی اتنی گرمی میں بنا پانی کے رہنا بہت مشکل تھا۔ بنا پانی کے حضرت امام حسین کے بچے پیاس سے تڑپنے لگے، کیونکہ ان کے پاس نہ پانی بچا تھا اور نہ کھانا۔ بنا پانی اور بھوک کے رہتے ہوئے انہیں 2 دن ہو گئے تھے۔ امام حسین کربلا میں یزید سے لڑنا نہیں چاہتے تھے، بس اپنے پریوار کو وہاں سے نکالنا چاہتے تھے تاکہ وہ کسی طرح کوفہ تک پہنچ جائیں۔ ان کو پتہ تھا کہ یزید کی سینا ان کے پورے پریوار کو مار دے گی، اس لیے وہ سینا کے سامنے نہیں آنا چاہ رہے تھے۔ محرم کی 9 تاریخ کو یزید کی سینا نے کربلا میں آپ کے قافلوں پر حملہ کر دیا۔ اب آپ سمجھ گئے تھے کہ ان کا بچنا مشکل ہے۔ حضرت امام حسین نے یزید کی سینا سے 1 رات کی مہلت مانگی تاکہ آپ محرم کی 9 تاریخ کی رات کو اللہ کی عبادت کر سکیں اور اللہ سے اگلے دن کی جنگ میں فتح حاصل کرنے کی دعا مانگ سکیں۔